کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
السلام علیکم ناظرین، ویلکم، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے ہمارے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہم جو قرآن مجید کی آیت نمبر 44 سورہ دخان کا ہم پہلا رکوع پڑھ رہے تھے، آج انشاءاللہ اس رکوع کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کل آیت نمبر 16 تک پڑھا تھا، آج انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر لیں گے پہلا رکوع کو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں آیت نمبر 17 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ وَأَسْمِرْ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 17 to 29، 13 آیتیں۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کروں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے وہ چھوڑ گئے، کتنی ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنایا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے قریش، خاص کر سرداران قریش، مکے کے جو لوگ تھے، ان کو یہاں پہ ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ کس طرح سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی کہ قحط ان پر خیر نازل ہو گیا تھا، قحط سے وہ لوگ بے حال ہو گئے تھے۔ آخر کار ابو سفیان جیسے ان کے بڑے لیڈر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر التجا کرنا پڑا۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے قحط سالی کو یعنی کہ وہاں سے ہٹا دیا۔ تب پھر بھی یہ شکر گزار بننے کے بدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا معاملہ تھا اور ان کا بدتر ہوتے جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کلام کو آج کنٹینیو کر رہا ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے طاقتور قوم یعنی فرعون کا واقعہ، اس کا کیا انجام ہو۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھ لیں گے سو دیٹ ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، اصل میں رسول کریم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کریم کا لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہترین، شریفانہ خصائل اور نہایت قابل تعریف صفات سے متصف ہے۔ معمولی خوبیوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو
یہ بات ابتدا ہی میں سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال نقل کیے جا رہے ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی مسلسل تقریر کے اجزاء نہیں ہیں، بلکہ سالہ سال کے دوران میں مختلف مواقع پر جو باتیں انہوں نے فرعون اور اس کے اہل دربار سے کہی تھیں، ان کا خلاصہ چند فقروں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرے کئی جگہ پہ مولانا نے اس کی تفسیر ان ڈیٹیل بتائی ہے، جتنے بھی قرآن مجید میں سورے اس کے آئے ہیں، کہ کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو۔ اصل میں ادو الیہ عباد اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو اوپر ہم نے کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس مطالبے کا ہم معنی ہے جو سورہ اعراف آیت نمبر 105 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 اور سورہ شعراء آیت نمبر 70 میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو۔ دوسرا ترجمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میرا حق ادا کرو، یعنی میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری ہدایت کی پیروی کرو، یہ خدا کی طرف سے تمہارے اوپر میرا حق ہے۔ بات کا یہ فقرہ ہے کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس دوسرے مفہوم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی بھروسے کے قابل رسول ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر کہنے والا نہیں ہوں، نہ اپنی کسی ذاتی خواہش یا غرض کے لیے خود ایک حکم یا قانون گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کرنے والا ہوں۔ مجھ پر تم یہ اعتماد کر سکتے ہو کہ جو کچھ میرے بھیجنے والے نے کہا ہے وہی بے کم و کاست تم تک پہنچاؤں گا۔ واضح رہے کہ یہ دو فقرے اس وقت کے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت پیش فرمائی تھی۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معمولیت کی صریح سند پیش کرتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو سرکشی تم کر رہے ہو یہ دراصل اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے، کیونکہ میری جن باتوں پر تم بگڑ رہے ہو وہ میری نہیں بلکہ اللہ کی باتیں ہیں، اور میں اسی کے رسول کے حصے سے انہیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یا نہیں، تو میں تمہارے سامنے اپنے مامور من اللہ ہونے کی صریح سند پیش کرتا ہوں۔ اس سند سے مراد کوئی ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات کا وہ طویل سلسلہ ہے جو فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ پہنچنے کے بعد سے آخر زمانے قیام مصر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو سالہ سال تک دکھاتے رہے۔ جس سند کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا، اس سے بڑھ کر صریح سند آپ پیش کرتے، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ ساری نشانیوں کے مقابلے میں فرعون اپنی ہٹ پر اڑا ہوا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ ان نشانیوں سے مصر کے عوام اور خاص روز بروز متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں پہلے تو اس نے بھرے دربار میں وہ تقریر کی جو سورہ زخرف آیت 51 اور 53 میں گزر چکی ہے کہ اور سورہ زخرف کی جو حواشی ہے 45 to 49، جس میں پھر زمین پاؤں تلے سے نکلتی دیکھ کر آخرکار وہ اللہ کے رسول کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت آن جناب نے وہ بات کہی جو سورہ مومن آیت 27 میں گزر چکی ہے کہ انی اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب آیت نمبر 27۔ میں نے پناہ لی اپنے رب کے ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی بات کا حوالہ دے کر فرعون اور اس کے ایان سلطان سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں تمہارے سارے حملوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ چکا ہوں۔ اب تم میرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر تم خود اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ پر حملہ آور ہونے سے باز رہو۔ میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھ پر ہاتھ ہرگز نہ ڈالنا، اور ورنہ اس کا بہت برا انجام دیکھو گے۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری رپورٹ ہے جنہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش کی کہ یہ لوگ مجرم ہیں، یعنی ان کا مجرم ہونا اب قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ کوئی گنجائش ان کے ساتھ رعایت برتنے اور ان کو اصلاح حال کا مزید موقع دینے کی باقی نہیں رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حضور آخری فیصلہ فرما۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، یعنی ان سب لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان میں بنی اسرائیل بھی تھے اور مصر کے وہ خبتی باشندے بھی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر
اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اہل مصر میں سے اسلام قبول. تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. یہ ابتدائی حکومت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کے لیے دیا گیا تھا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. یہ حکم اس وقت دیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر سمندر پار کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ سمندر پر آسا مار کر اسے پھر ویسا ہی کر دیں جیسا وہ پھٹنے سے پہلے تھا، تاکہ فرعون اور اس کا لشکر اس راستے سے گزر کر نہ آ جائے جو معجزے سے بنا تھا. اس وقت فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرو، اس کو اسی طرح پٹا کا پھٹا رہنے دو تاکہ فرعون اپنے لشکر سمیت اس راستے میں اتر آئے. پھر سمندر کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ پوری فوج غرق کر دی جائے گی. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے. کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بعد مصر کی سرزمین کا وارث بنا دیا. اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو آل فرعون کے بعد مصر کے وارث ہوئے، کیونکہ تاریخوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کبھی وہاں واپس گئے ہوں اور وہاں اس زمین کے وارث ہوئے ہوں. یہی اختلاف بعد کے مفسرین میں بھی پایا جاتا ہے. مولانا اس کی تفصیلی بحث سورہ شورى حاشیہ نمبر 45 میں دی. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. یعنی جب وہ حکمران ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کی حمد و ثنا کے ترانوں سے دنیا گونج رہی تھی، خوش آمدیوں کے جمگھٹے ان کے آگے اور پیچھے لگے رہتے تھے، ان کی وہ ہوا باندھی جاتی تھی کہ گویا ایک عالم ان کے کمالات کا گرویدہ اور ان کے احسانات کا زیر بار ہے، اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقبول نہیں. مگر جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہیں تھی، بلکہ دنیا نے ایسا اطمینان کا سانس لیا کہ گویا ایک کانٹا تھا جو اس کے پیر. ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ خلق خدا کے ساتھ کوئی بھلا کی تھی کہ زمین والے ان کے لیے روتے، نہ خدا کی خوشنودی کا کوئی کام کیا تھا کہ آسمان والوں کو ان کی ہلاکت پر افسوس ہوتا. جب تک مشیت الہی سے اس کی رسی دراز ہوتی رہی، وہ زمین کے سینے پر مونگ دبتے رہے. جب ان کے جرائم حد سے گزر گئے تو اس طرح اٹھا کر پھینک دیے جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا. یہ تھی تفسیر آج کی ان 12 آیتوں کی. تو انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہم پھر کل حاضر ہوں گے دوسرے رکوع کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم نظام بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ شکر ہے ماشاءاللہ. اچھا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ایک تفسیر اور ایک ایک رکوع بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم آگے. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کل دوبارہ بات چیت ہوتی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Assalamu alaikum all. Welcome again to our daily transmission. Now we are in the second week of October nearly. I think it's the 10th of October, 9th of October, and turning nearly into the 10th of October in many areas across the world. And this is the 10th month of this year, and very soon we'll be pretty much done with this 2020 year as it has been. I think many people have been obviously concerned. Many people have been highly anxious. Many people have been pretty much living in isolation for a long time. And the whole culture, the society, the social circles, the gatherings, all the interactions that we had previously have been very different this year. But we all hope and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala, there's a big mosquito around in here, but we all hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, changes the thing in the future and things take a better turn for the future, and whatever it brings, it is a slightly better one than we've had this year. As we normally do, I think just to give you a bit of a rundown of things that are happening all across the world, one of the most obviously biggest news stories across anywhere in the whole world at the moment is around coronavirus. And this is again becoming a major issue as not only in Europe, but many countries across the world are facing what is known as the second wave of coronavirus. Lockdowns have
somewhat started to be implemented in many areas. In Spain, as you can read on the screen in front of you, that in Madrid, state of emergency has been imposed again. And many people who are either at risk, vulnerable, or if they are in some way or form deemed to be at a risk of contracting coronavirus have been asked to pretty much isolate themselves. The local government, they were actually asking for somewhat lenient rules against the emergency that has been brought in. But what has been announced by the Spanish national government is a state of alarm, and no one will actually be allowed to leave or enter Madrid and more or less 9 other cities in Spain for anything non-essential. If you are there as a key worker, if you have to be there for your school, or it is a very highly commercial oriented activity, only then you would be able to go into Madrid. Otherwise, it's pretty much in a state of lockdown now. And you can see all the other rules that have been introduced. I think restaurants have been limited at half the capacity as they would normally operate at. They have to close down by 11 in the night. Businesses have also been halved in the capacity that they can have within the business, and they've been also asked to shut down by 10 o'clock. And gatherings and social gatherings have been limited at 6 people at maximum between 2 households. So, and this is, again, I think this is a worrying trend, as many of you might have been following the coronavirus story quite often all across. UK, Spain, and France, they are looking at a significant second wave in the last few weeks and months compared to other countries in Europe. Italy is slightly picking it up again. Germany is also picking it up. But the major impact has really been in UK, Spain, and France. With UK, I think you see a major spike between the first few weeks of October. And interestingly, more than just the cases, it was a technical glitch in reporting of data, because the data was collected in Microsoft Excel, and Excel has a 1 million cell limit. So there were so many files that were actually left over because they were not able to pick it up from the Excel file that was consolidated for reporting of cases. Hence, there's a major spike that it was reported the other day. But it is, again, a recurring concern. Again, I think many people have been following this for quite a while, obviously, and it is becoming an issue that is not going away anytime soon. In other parts of the world, I think, obviously, one of the major conflict issues happening is the Nagorno-Karabakh conflict between Azerbaijan and Armenia. This has blown out into a full-degree war. There's been a lot of shelling from Azerbaijan army, and the Armenian army has been responding to a certain degree. And there's a lot of destruction that's now entering into the civilian cities and neighborhoods as well. So not only the military is suffering, obviously, on both hands, but now it is practically entering into the civilian domain as well, because of the heavy artillery fire employed by both Azerbaijan and Armenia to a certain degree as well. So there's a lot of anxiety, there's a lot of risk, and there's a lot of, you can say, resolve on each side as well, that they are not going to give away quite easily. And they are going to continue in this conflict until somebody wins out the full-out war, which obviously many is well aware of, might be well aware of it, that there is never as such any conclusive end to any war. And people have to come back to the conversation and a table to talk to each other and find a way out. Otherwise, the destruction on both sides is something that is going to continue for a while. And people might not see any peace until the whole scenario of war is negated in this manner. So obviously, this, you can see it on the map. It's quite a big area in its region. But the key areas that have seen conflict are obviously the border areas around Talish, Mordwag, Madakat, Fusili region, and the Jabril region, where many of the clashes between Azerbaijan and Armenian forces have been taking place. So that, again, is an escalation of the conflict that originally started some years ago. And this seems to be ongoing for quite a while now. And one can only hope that things do improve
in the future, and in some way or form, people come to a table, speak to each other, and find peace. One of the interesting news stories coming from US quite recently is that the US Army has started testing augmented reality goggles for dogs. It might come out as a big surprise, but anyone who's linked to the study of dogs and the way dogs have been pretty much supporting different regions and different countries, they are very much at the front end of sniffing out explosive hazards, any smuggling of drugs and everything else. And dogs have been helping many armies, many law enforcement agencies and police as well to really find out many of the criminal activities on the back end. So what now US Army is trying is to actually put on an augmented reality so that the dog can see its own owner, and the owner doesn't have to be standing next to the dog, but the dog only sees it in this artificial vision system, and then he can act according to the instruction given by the dog's owner. Otherwise, as you would know, the dogs are pretty much commanded by their owner, and they very often are very next to them and give them instructions to act on. But now with this augmented reality goggles, the expectation is that they would be able to change it, and the person won't have to be next to the dog itself in a way, and they can still instruct them to carry out different duties and ask different areas as such. Moving on, I think one of the, obviously, as many of you might be following the whole coronavirus situation, is obviously is a major issue that's not only impacting all the industries, the general life, but a big impact has been on the seas as well. So many of the cruise ships that used to be obviously sailing all across the world had to stop sailing because many countries instructed all the sailing activity for cruise ships to be limited. And as you would be able to see on your screen at the moment, that because of this, the shipping business has taken a major hit, and a number of cruise ships have been sent to the scrapyards, to the junkyards in Turkey and Bangladesh and all the other regions. So these big cruise ships, because of the limited tourism and activity around coronavirus situation this year, they had to be stripped down. So you can see that big ships, this is one of the shipyards in Turkey, or let's say the scrapyards, the breaking yards for ships in Turkey, where massive ships have been brought in to be parked, and now they will be pretty much dismantling them and getting out all the scrap metals out of these ships as well. So this, again, not only the impact of coronavirus has been on a daily life level, but cruise ships and some of the other things are quite majorly impacted by this coronavirus situation as well. But equally on the positive side, and this is, many of you might have seen this news coming through quite recently and across many channels as well, is that while the activity across different oceans and waterways has become limited, some of these species that were not seen for a while have started to reappear, like the dolphins. Dolphins have started to reappear in Hong Kong. The Chinese white dolphins, they haven't been seen in Hong Kong for quite a while. But now, because of coronavirus and everything pretty much coming to a standstill in Hong Kong and all across the world, many of the dolphins have started to make their way back into Hong Kong shores. And especially these Chinese white dolphins, as you would be able to see in your screens, they were not seen for more than 5 or 6 years in Hong Kong area. But now they've started to return to the habitat because the activity on the oceans has been very limited. So they had a chance to restart, rebreed, and obviously come into closer contact with researchers and people who have been looking for these number of, say, species of sea life appearing back again. Because Hong Kong was such a major busy port, the dolphins were rarely sighted before that, but now the number have started to back on again. So it's, again, as much as coronavirus is obviously creating a number of difficulties, there are a few areas where there are positives coming out as well, and things hopefully are going to take a turn for the better in the future
with this coronavirus having a slightly better impact on our environment, on our, say, the whole climate, and the overall society in general comes out a bit more stronger after that as well. And I think apart from that, obviously the one of the other major news I was looking at this week is again related to fish and seas. And interestingly, as in Australia and Tasmania quite recently, more than 60 odd pilot whales, as they are known, they were stranded on the beach, as you would be able to see it on your screens at the moment, that they came on the beach during the high tides, and then they got stuck on the beach. So the Australian government and the Tasmanian government, along with the wildlife charities and the local organizations, have been very much working day in, day out for the last many weeks to bring all these whales back to the ocean. So they've been picking out these whales one by one. If they are injured or if they are unwell, then treating them there and then, but then slowly getting every single whale back into the ocean. And it's been more than 60 whales that have been rescued by these people working together to bring them back to the ocean. So again, as you can see, I think while things are on a let's say standstill in so many different areas of the world, there's still movement happening. There's still things happening. There's still rescue being carried out, and there are still different avenues of impact that humans are making on the society, on the environment, and all the wildlife, and in the wider sense. Now, moving away from environment and all those sort of things, I think one of the major issues that's obviously coming up in the coming months is the US elections. 4th of November is the date when the whole of United States population will be going into polling for the new president for the next 4 years. And as many of you are well aware that this time this contest is between Donald Trump, who's the incumbent president, versus Joe Biden, who is obviously the Democratic nominee for the presidential post this year. So it is getting closer and closer. And one of the most interesting elements on this election is the influence of American Indian voters. There are more than about 1 million American Indians living in US, and they are going to have a major impact on the polls itself. And both Republican and Democratic parties have been trying to steer these voters into their own vote bank. Obviously, Donald Trump and Modi have been quite friendly, to say the least. They've been termed as pretty much in a bromance for the last 4 years or so. Trump has been highly vocal in supporting Modi's policy on Kashmir. He's been welcoming Narendra Modi in US, and there have been massive rallies organized to welcome the Prime Minister of India in US. Howdy Modi was one of the largest in Houston, for example. And similarly, once Trump went into India in Gujarat, there was a massive gathering being organized to welcome him there. So they've been really friendly for a while, but what has been slightly different this year is the nomination of Kamala Devi Harris, as she's known, obviously, who is a daughter of an Indian immigrant and a black father. So in essence, I think the American Indians are slightly flocking towards her as well because of her ancestry coming back from India and her South Indian mother, who she speaks about really fondly all the time. So with her nomination, it is the expectation from the Democrats that with Kamala Devi being one of the nominees as the vice president for the first time, being a woman and obviously the first time of an Indian descent, then there is going to be some votes that are going to go away from Donald Trump, and Kamala Devi might be able to bring in those votes for Joe Biden, who is standing up as the president. But again, this is going to be a really close call. The number of Indian Americans is, as you can see, roughly put in between 1.6 to 2 million. So that's like 2 million people who are potentially going to be voting in one way or another. So if people really flock towards Kamala Devi Harris, then obviously that this is going to be quite an interesting run for Donald Trump. And people, if they stick to the whole
friendliness and the nature of friendliness that has been brewing between Narendra Modi and Donald Trump, then obviously the expectation might be that they might vote for Donald Trump, and hence Donald Trump might become the president for the next 4 years again. So this is an interesting dynamic on how both parties are looking to win the Indian American vote, roughly about 2 million votes in its essence, and what happens into that domain in the future as well. So again, there are a number of dynamics happening, impacting, and number of ways that different political analysts are looking at this thing. There are things that people are looking to benefit from, obviously, on the back of the whole, let's say, the issues around Kashmir, the position that Donald Trump has taken against, in favor or against Narendra Modi, and all that in detail as well. One thing coming out from Pakistan quite recently, and many of you might be well aware of it and following it quite in detail, as has been TikTok has been banned in Pakistan. And TikTok obviously is one of the most popular online websites at the moment. It's a very video-based oriented application, website, anything you can call it. And especially during the first phase of this coronavirus lockdown, it has been growing in popularity with more than 100,000 downloads every single day of this TikTok app. Many people have been claiming that ByteDance, which is the original company that owns TikTok, they are working in collaboration with the Chinese government. There have been conspiracy theories about China trying to break into mobile phones of everyone in the whole world, China trying to take over the internet, China looking to take over the digital economy. But it has been a talking point that is it the immoral material and content that has been generated via TikTok, via different video producers, what kind of impact it has on the younger generation. So today, I think in Pakistan, even PTA, the Pakistan Telecommunications Authority, has decided to ban TikTok in Pakistan, which is again going to be in some way or form interesting to see the reaction from different people within Pakistan. As you can see that already people are calling it as a censorship approach, or killing down freedom of speech, or not having a proper control mechanism so that people can monitor what is being pushed out in TikTok, and having just a blanket policy. Bakhtawer Benazir's daughter, Bakhtawer Zardari, tweeted this morning that it's not about the immoral content, it's the society and the view that the society has in that essence. So it is very interesting debate, as in what kind of control mechanisms any government can have on the social values within the society, what kind of material it can censor, what kind of material it can control over the internet, or ensure that if any ban is implemented on an application, how much it is effective, and then on the back of that ban, what can be the objectives that are being achieved by these people. So again, I think these were a few of the high-level things happening all around the world. We talked about the Karabakh conflict, some things that we spoke about the US Army trying augmented reality for dogs, augmented reality goggles. We spoke about the US election and coronavirus, whales, cruise ships, and some of the things in that domain. And I think one quick last item, just to, again, it's obviously very heavily followed every year, is the Peace Prize, Nobel Peace Prize. And this was the 101st instance of Nobel Peace Prize being handed out. This year was the 101st anniversary of these prizes being posted out. And this year, the United Nations World Food Programme, WFP as it's known, has been declared as the winner of the Nobel Peace Prize. As many of you might be well aware, the previous winners have included Barack Obama, Yasser Arafat, Malala Yousafzai, and many more in that instance. So this year, the Peace Prize for Nobel Peace Prize has gone to the World Food Programme. Last year, many of you might remember, then once the India and Pakistan conflict happened, many people were suggesting that Imran Khan should be nominated for the Nobel Peace Prize as well. But this year, obviously, the nomination has gone into
for the World Food Program run by United Nations, on the premise that it has been providing food to one of the, or many of the most destitute and in essence, people who are really suffering from food poverty. And this program has been critical in providing them with the support. So that's a quick overview of a few of the things that have been happening today. And inshallah, we'll continue with some. I think there's a question. I think it's a question about, can you give us some details about today's story of Shaheen Sehbai about US official take on PDM and MFR developments in Pakistan? Again, I haven't actually seen the story from Shaheen Sehbai at the moment. The Tanveerullah Khan Sahab, I think, asked the story about the developments by PDM. So I haven't, in my opinion, I haven't been following the story closely. But again, in essence, I think the developments, in essence, I think anything in turn when things happen and journalists comes up with major news stories, there's obviously, they have to be taken with a pinch of salt. So you have to understand what the opposition might be looking at achieving from different perspectives, what the goals of the involvement from other parties might be, and then obviously if the developments have been commented upon by the US officials, then it raises a very interesting angle and perspective to it, that how come a foreign nation's representative in any other country can go back and create any kind of commentary on the local issues in any other domain. But this is where we live in. This is how we see things happening and shaping up on a global level. So let's see and hope that something better comes out of it, and we don't get into this always, let's say, the dire situation that we get every few years, when the political setup of Pakistan just becomes a bit jolted by internal or external moves, and then foreign powers, US, China, Saudi Arabia, or any others, UK even, influence and create any form of, say, governments that are supported by external puppets in some way or form. So let's hope that doesn't happen again and nothing like this is being repeated in a regular manner. But again, thank you all for watching today. Hope you enjoyed some of the news stories and learned a few of the new things that have been happening all around the world. And we'll, inshallah, bring some more next week and continue this every Friday. Tomorrow, again, I think 7 o'clock in UK time, 11 in Pakistan, 11:30 in India, and all across the world, we'll be having our regular panel discussion on a weekly basis that is derived after on the books of Maulana Maududi. And the concept of worship is in discussion by Mubin al-Banna Sahab, Sultan Bhai Farzan, and the others. So in essence, Tanveer Sahab is saying thank you very much. Jazakallah khair, Tanveer Sahab, Jazakallah khair for watching. Inshallah, I think it would be good to have you online probably and have a discussion as well on what are your thoughts about the PDM and the MFR movements and developments happening in that regard. So it's going to be an interesting few weeks. Let's see how things shape up. But in politics, there's never an end goal, or anything is never certain or final. So things might change at a drop of an instance in any form. But inshallah, we'll continue to monitor and report back and discuss every week. So inshallah, see you tomorrow at 7 p.m. UK time. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.